لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ یہ بات جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود، ہم میں کی ایک بڑی تعداد یا ہم میں سے سبھی کبھی نہ کبھی بندگی کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو تقاضا ہے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے دوسری ہی باتوں کی طرف، دوسرے ہی پہلوؤں کی طرف ہم اور آپ چلے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہم اور آپ جب جانتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کے اندر آنے سے لے کر واپس جانے تک کی تمام ضروریات اور آخرت میں بھی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری سے لے کر آخری فیصلے کا سامنا کرنے تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، اور اس کے بعد بھی اسی کی بندگی کا پھل ہم اور آپ کو ملنے والا ہے، یہ جاننے کے بعد، ماننے کے بعد بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بندگی کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کیوں نہیں گزر پاتی؟ اگر ہم اس سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھنا چاہیں، ہم اپنے نفس میں، اپنے آپ میں اس کا جواب تلاش کرنا چاہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا اور آپ کا نفس اکثر ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے، اس دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا مشکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے، یا پھر اس طرح زندگی اگر گزاریں گے تو دنیا بے مزہ ہو جائے گی، زندگی بے لذت ہو جائے گی، اس دنیا میں جینے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا، اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں ان سے کما حق ہو ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. یوں سمجھیے کہ الگ الگ الفاظ ہوں گے، الگ الگ جواب ہوں گے، کل ملا کر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک چیز ہمیں چاہیے، ایک فائدہ ہمیں چاہیے، اور وہ فائدہ بندگی میں نہیں، بندگی کے راستے سے ہٹ کر کبھی نفس کی پیروی کرنے، کبھی شیطان کے نقش قدم پر چلنے، کبھی دنیا کی نعمتوں، اس کی لذتوں میں کھو جانے ہی میں فائدہ ہے. یہ ہمارے اور آپ کے نفس کو دیا جانے والا وہ دھوکہ ہے، جو دھوکہ کبھی ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں، کبھی یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں ہم اور آپ کو دیتی ہیں، اور کبھی شیطان ہمارے اور آپ کے نفس میں وسوسے کی شکل میں اس دھوکے کو ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بھائیو، آج اسی لیے اس بنیادی سوال کو یا اس بنیادی مسئلے کو ہم اور آپ کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا دینی زندگی جینا، دین پر عمل کرتے ہوئے جینا، اس میں نقصان ہے ہمارا؟ کیا اس میں ہمارا گھاٹا ہے؟ یا پھر یہ کہ دینی زندگی جینے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے؟ یہ دونوں میں سے سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس مسئلے کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس میں میرا فائدہ ہی ہے، تو انسان تو مفاد پرست ویسے ہی ہے نا. آج آپ بتاؤ، ہم سب مفاد پرست. کسی کو آخرت کا مفاد عزیز ہے تو دنیا کے مفادات میں وہ کمزور ہو جاتا ہے، آخرت کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے. اور اگر آخرت کا مفاد عزیز نہ رکھیں تو دنیا کے مفادات کی خاطر انسان سب کرتا ہے. رشتے ناتوں کو نبھاتا بھی بسا اوقات مفاد کے لیے ہے، اور ان سے دوری بناتا بھی مفاد کے لیے ہے. انسان پیسہ کماتا بھی مفاد ہی کے لیے، اور کبھی کبھار اپنا پیسہ لٹاتا بھی مفاد ہی کے لیے. اس دنیا کے اندر ایک انسان کے اندر کم از کم یہ چیز ہے کہ وہ اپنا فائدہ سوچتا ضرور ہے. اور اگر ہم واقعی معنوں میں مفاد پرست ہیں، ہم واقعی معنوں میں مفاد پرست ہیں، تو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو کیسا مفاد پرست دیکھنا چاہتی؟ ہم اپنا فائدہ دیکھنے والے، اپنا فائدہ سوچنے والے، اپنے فائدے کی خاطر جینے والے، اور اپنے ہی فائدے کی خاطر مرنے کے لیے تیار رہنے والے اگر واقعی ہیں، تو اسلام ہم اور آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ وہ کون سا فائدہ ہے کہ جس کے لیے ہم اور آپ کو سارے معاملات کو اس فائدے کی خاطر قربان بھی کرنے چاہیے یا اپنانے بھی چاہیے؟ وہ کون سا فائدہ ہے؟ اور ایسے مفادات کون سے اللہ نے دین سے وابستہ کر کے رکھے ہیں کہ ان کو اگر آدمی سمجھ لے تو پھر ہماری
ہماری اور آپ کی زندگی دین کے رنگ میں رنگ جائے، بندگی کے رنگ میں رنگ جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے پیچھے نہ رہیں۔ آپ یقین کریں یہ وہ بنیادی سوال ہے جسے آج کی نوجوان نسل کو سمجھنے سمجھانے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لا علم ہیں، ہم ناسمجھ ہیں، ہماری تربیت میں کمی ہے، ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں برائی کا بدی کا غلبہ ہے، ہمارے اور آپ کے سماج میں نیک لوگوں کو جو احترام، جو تقدس، جو مقام ملنا چاہیے وہ ملتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نیک لوگ، نیکی کے کام اور نیک کاموں میں جو ملنے والی رغبت ہے یہ دن بدن سماج کے لوگوں کے اندر کمزور سے کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ آج کے نوجوان کے لیے زندگی کے اندر جو اٹریکشن ہے، جو کشش ہے، جو نوجوان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے وہ نیکی کی یا اچھائی کی یا خوبیوں کی یا اچھے اخلاق کی وہ چمک دمک نہیں ہے جو ایک انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، ایک انسان کی شرافت میں رکھی ہے۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جس فطرت پہ پیدا کیا، آج انسانوں میں کی ایک بڑی تعداد اس سے ہٹتی چلی گئی۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج آپ ایک نوجوان سے یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنے الفاظ میں صاف طور پہ نہ کہے، لیکن آپ اس سے گفتگو کر کے دیکھیے کہ ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی، اور اب تو نوجوان تو کیا بڑے بزرگ تک اس بیماری کا شکار ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی دیکھو، زندگی میں اگر آپ کو اچھی زندگی جینا ہے کہیں نہ کہیں دین سے تھوڑا بہت سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ پکڑ کر نہیں چل سکتے آپ، یہ جملے کہتے پکڑ کر نہیں چل سکتے، تھوڑا بہت ڈھیل دینا چاہیے آپ کو۔ آپ اگر مضبوطی سے پکڑیں گے اس سماج میں نہیں چل پائیں گے، اس لیے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے چلنا آنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل وہی مزاج ہے، وہی سوچ ہے، وہی ہمارے اور آپ کے سماج کا، ہمارے گھر بار کا، خاندان قبیلے کا اور خود ہمارے اپنے نفسوں کا وہ ماحول ہے کہ جس میں چلتے چلتے پنپتے پنپتے ایک آسان دین کو ہم نے اپنے آپ پر مشکل بنا لیا ہے، ایک آسان دین کو ہم نے مشکل سمجھ لیا ہے، اور ایک ایسا دین جس میں ہمارے اور آپ کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے، ان کو ہم نے اپنے حق میں جزوی طور پر نقصان دہ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ بھائیو، آج اسی لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور جس رب نے یہ دین دیا ہے اسی رب نے ہم اور آپ کو پیدا بھی کیا ہے، اور اسی رب کی یہ دنیا بنائی ہوئی ہے، بسائی ہوئی ہے۔ اس دنیا کے اندر کے ہر خیر و شر کا خالق مالک وہی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جب اس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے، ان دونوں ہی مقامات پہ کامیابی کے لیے دین سے وابستگی کو ضروری قرار دیا ہے، تو پھر اس دین سے وابستگی میں میرا اور آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔